الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین محترم، رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں ایک اور جمعہ عنایت فرمایا اور ہم سب کو اس جمعہ میں مل جل کر بیٹھ کر اپنی بندگی کرنے کا ہمیں شرف بخشا۔ سامعین محترم، جمعہ کی اہمیت ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ جمعہ مسلمانوں کے لیے کیسا دن ہے۔ ہم جمعہ پڑھتے ہیں اور ہم ہفتے میں ایک بار جمعہ پڑھتے ہیں، اور دیکھا جائے کہ اسلامی کمیونٹی میں، اسلامی معاشرے میں یہ جمعہ کیا رول ادا کر رہا ہے، اس جمعے سے مسلمانوں کی زندگیوں پر کیا اثر ہو رہا ہے، کیا ایفیکٹ ہو رہا ہے۔ ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے، ہمیں یہ جاننی چاہیے کہ اگر دوسرے مسالک ہیں، دوسرے مذاہب ہیں، وہ اپنے عبادات میں کیسے عبادت کر رہے ہیں اور ہماری جو عبادات ہیں ان میں کیا فرق ہے، تو سامعین محترم، ہماری جو تربیت ہے، ہمارا جو اسلام ہے، ہمارا یہ جو جمعہ ادا کرنا ہے، ہفتے میں ہر ایک بار ایک خطیب صاحب آتے ہیں، وہ واعظ و نصیحت کرتے ہیں کہ مسلمانوں سمجھ جاؤ، یہ چیزیں اچھی ہیں، یہ بری ہیں، اس دن سے بچنا چاہیے، ہمیں یہ کرنی چاہیے۔ یہ چیزیں دیکھیں کہ اسلام نے ہمیں کتنا بڑا شرف بخشا ہے کہ ہم ہفتے میں ایک نہ ایک بار ہمیں نصیحت کی جاتی ہے، مکمل طور پر نصیحت کی جاتی ہے کہ مسلمانوں آؤ، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرنی چاہیے، یہ نہیں کرنی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، غریبوں کے حق ادا کرنے چاہیے، جو مستحقین ہیں ان کے بھی حق ادا کرنے چاہیے۔ تو ہمیں یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کو کتنا بڑا شرف بخشا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جمعہ اس نے عنایت فرمایا۔ دوسرے مذاہب میں دیکھا جائے تو وہ سالوں سال عبادت ہی نہیں کرتے، عبادت بھی نہیں کرتے۔ ہم دن میں 5 مرتبہ، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن دیکھا جائے کہ مسلمان دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے، 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، میں کوشش یہ کروں گا کہ میں نیکیاں کرتا رہوں، برائیوں سے بچتا رہوں، اور مستحقین کے حق ادا کرتا رہوں، اور حقوق العباد بھی ادا کرتا رہوں، اور حقوق اللہ بھی ادا کرتا رہوں۔ یہ دن میں 5 مرتبہ مسلمان اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے اور 5 مرتبہ یہ اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ، میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تیرے سوا کسی سے نہیں مانگتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو سامعین محترم، رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں جمعہ عنایت فرمایا اور ہم سب کو مل جل کر بیٹھ کر اپنی بندگی کرنے کا شرف بخشا۔ سامعین محترم، میری آج کا موضوع یہ ہے، میری آج کی خطابت کا موضوع یہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جب اس نے ہمیں جمعہ بخش دیا، عنایت فرما دیا، تو اب اللہ کی بارگاہ میں کون متقی ہے یہ دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے کالا وہ بھی میرے نزدیک عزیز نہیں ہے، سب سے گورا وہ بھی میرے نزدیک عزیز نہیں ہے، اور جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ سانولے رنگ والا وہ بھی زیادہ عزیز نہیں ہے۔ الغرض ایک پاؤں ٹوٹے والا یا سارے پاؤں موجود والا، یہ کوئی بھی عزیز نہیں ہے۔ شرط کیا رکھی اس نے کہا اگر کسی کی دونوں بازو بھی نہ ہوں، دونوں ٹانگیں بھی نہ ہوں، اس کی ایک آنکھ بھی نہ ہو، کان بھی نہ ہو، لیکن وہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کی بنیادوں پر پورا اترتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک متقی ہے۔ سامعین محترم، تقویٰ چہرے نہیں دیکھتا، تقویٰ صرف نہیں دیکھتا، تقویٰ انسان کا دل دیکھتا ہے کہ انسان کا دل کیا کہہ رہا ہے۔
ہمیں اپنی ظاہری صورتحال تو صاف رکھنی ہی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ جب جناب تقوی اختیار کر لو اور جناب حالت جو ظاہری حالت ہے وہ خراب کر لو، یہ میں بالکل نہیں کہتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ظاہری صورتحال تو اسلام کہتا ہے نا کہ یار انما الاعمال بالنیات، کہتا ہے صفائی نیت سے ایمان ہے نا، یہ تو اسلام کہتا ہے، اس کا درس تو دیتا ہے. اسلام تو پاک دامنی کا پاکیزگی کا درس دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو ہمیں کسی کو جج نہیں کرنا. ہمیں کسی کو غریب اگر دیکھ لیا ہے کوئی غریب ہے، یہ تو ظاہری اسباب ہے نا. ظاہری اسباب کیا ہے؟ کوئی غریب ہے، کوئی بہت زیادہ غریب ہے، کوئی اتنا غریب ہے کہ صبح کی روٹی کھانی نصیب ہوتی ہے، شام کی نصیب نہیں ہوتی. یہ ظاہری اسباب ہے. ہم اگر اس کو اس طریقے سے جج کر لیں گے کہ یار یہ غریب ہے، اس کے ساتھ ملتا جلتا، مجھے نہیں اس کے ساتھ رہنا، تو یہ سب سے بڑی جاہلیت ہے. ہمیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے جاہل اور ایک ہوتا ہے جاہل مرکب. تو یہ تو سب سے بڑے جاہل مرکب بات ہو گئی نا کہ جو یہ چیز جج کر رہا ہے کہ جناب ہم کسی کو اس کی غریبی کی وجہ سے جج کریں. یار ہم کیوں ہوتے ہیں کہ کسی کو اس کی غریبی کی وجہ سے جج کریں؟ وہ تو دنیا میں آیا اپنے اسباب کھانے پینے کے کٹھے، جس سے نہیں ہو سکے وہ ہو سکے، جس سے ہو سکے وہ نکال لیے. لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح ہم کوئی کھیتی بوتے ہیں، کوئی کھیت لگاتے ہیں، اس میں بیج ڈالتے ہیں، تو اس کی کھیتی کیا فوراً ہی اس کو مل جاتی ہے؟ اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ کیا اسی طرح گندم فوراً پک کے نصیب ہو جاتی ہے؟ نہیں. وہ اس وقت ہوتی ہے جب کھیتی پک جاتی ہے اور اس کا گندم کے دن پورے ہو جاتے ہیں، یا گنا لگایا اس کے دن پورے ہو گئے، پھر گنے کے جب گندم نکلی تو اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ بعد میں نکلا. تو اس دنیا میں جو کچھ ہم کریں گے وہ نتیجہ یہاں پر نہیں، اس کا حقیقی نتیجہ آخرت میں ہوگا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے نا غربا، کیونکہ غریب جو ہوتا ہے نا وہ دلوں کو سمجھنے کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہے. وہ دل کی احساسات، دل کے یعنی کہ کوئی اگر مصیبت میں ہے نا، سب سے زیادہ اس کو سمجھنے والا غریب ہوگا، امیر نہیں ہوگا. احساس جسے ہے نا وہ غریب میں زیادہ احساس ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے جناب؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ غریب کو خود اس چیزوں سے وہ گزر چکا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ یہ چیز ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ یہ مصیبتیں برداشت کر چکا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اس کے یعنی دوسروں کی تکالیف کا زیادہ احساس ہوتا ہے. تو ہمیں غریبوں کا احساس کرنا ہے. غریبوں کا احساس کریں گے تو مالک کل، اس جہان کا مالک بھی ہمارا احساس کرے گا. ہم کسی پر پردہ پوشی کریں گے، کسی کے گناہ کسی نے کیا ہے اس کی پردہ پوشی کر لیں گے، صرف اگر ہمیں پتہ ہے، صرف ہمیں پتہ ہے، اور ہم نے اگر اس کی تشہیر کر دینی ہے تو پورے معاشرے میں بدنام ہو جائے گا. اگر اس کو پتہ ہے کہ یار اس کو پتہ ہے یہ اگر مجھے بدنام کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اگر ہم پر چپ ہو جائے، پردہ پوشی کر دے، اس کے دل میں آپ کی عزت بڑھ جائے گی. اور اس مالک کل نے تو عزت آپ کی دوگنی کر دینی ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو دنیا میں میرے بندے پر پردہ ڈالتا ہے میں آخرت میں اس کے اوپر پردہ ڈال دوں گا. تو یارو ہمیں آخرت کا پردہ چاہیے. ہم اس دنیا میں ذلیل ہیں، ہمیں کچھ، ہم بھوکے مر جائیں، ہم نڈھال ہو جائیں، ہمارے سب کچھ بھوکا، شام کی دن میں روٹی نہ ملے، کوئی مسئلہ نہیں یار. ہمیں آخرت میں پردہ چاہیے، ہمیں آخرت میں نجات چاہیے. اس وقت ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عزت و ناموس ہے وہ ہمیں دیکھنی ہے کہ یارو ہمیں اپنے نبی کو شرمندہ نہیں کرنا. ہمارے نبی اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جتنے بھی نبی آئے کسی کو نہیں فرمایا. ذرا غور کریے، جتنے بھی انبیاء آئے ان کو یہ نہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ان کو فرمایا ہاں آپ اس مخصوص قبیلے کے نبی ہیں. یار بات کتنی عظمت والی بات ہے یار کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کیا فرمایا؟ آپ اس ایک قبیلے کے نہیں ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آپ تو ساری جہانوں کے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. قیامت تک کے لیے حضور میرا صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. تو ہمیں کیا چیز دیکھنی ہے؟ کیا ہمیں اپنے نبی کا سر جو ہے وہ شرمندہ کرنا ہے؟ نہیں. ہمیں اس مالک کل کے حضور اپنے نبی کا سر فخر سے بلند کرنا ہے. اسی کے کیا مبارک کلمات ہیں. حضور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الفقر فخری، جو فقر کرنا
تھوڑے پر قناعت کر جانا، تھوڑے پر صبر کر لینا، یہ میرا فخر ہے۔ اگر دیکھا جائے، اگر ہم تھوڑا سا دماغ لڑائے نا، کم پر قناعت کرنا، کم پر گزارا کر لینا، یہ زیادہ لطف اندوز والا ہوتا ہے۔ زیادہ کھا کے سو جانا، کوئی کسی کو محسوس نہیں ہوتا کہ میں نے کھایا چھوڑ مجھے بہت اچھا فیل ہوا، نہیں۔ انسان تھوڑا آپ انداز اپنا تجربہ کر لیجیے گا، آپ 2 ماہ اپنے اوپر تجربہ کر لیجیے گا، 1 ماہ میں آپ تھوڑا کم کھا کے گزارا کیجیے گا اور محسوس کیجیے گا کہ آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے، فیل کیسا ہوتا ہے، اچھا محسوس ہوتا ہے، دل خوش ہے۔ اور اگلا مہینہ آپ جو ہے اسی طرح الٹ کر لیجیے گا کہ زیادہ کھا کر زیادہ سو جایا کریے گا، آپ کو فرق واضح طور پہ محسوس ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا الفقر فخری، کہ قناعت جو ہے، فخر کرنا، یہ میرا فخر ہے، فخر۔ تو سامعین محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد بھی ادا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کا مصداق بن جائیں اور اس دنیا میں بھی کامران ہو جائے اور آخرت میں بھی کامران ہو جائے۔ تو سامعین محترم، ہمیں آخرت کی کامیابی چاہیے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ چیز نوٹ کرنی ہے کہ ہمیں آخرت کی کامیابی چاہیے۔ حدیث مبارکہ آپ سنتے ہوئے سماعت فرماتے جائیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ ہے۔ بہت ہی کئی احادیث کا یہ مجموعہ حدیث ہے، یعنی کہ کئی احادیث بیان کی جائیں تو اس تمام احادیثوں کا جو مفہوم ہے اس حدیث میں ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو جب اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر ظاہری طور پر کچھ بھی نہ کر سکیں لیکن دلی طور پر اچھے ہیں تو وہ عمل قبول ہے۔ ہمیں اپنا عمل قبول کروانا ہے، ہمیں آخرت کے لیے اگر کچھ چاہیے نا تو ہم دلی طور پر اچھے ہو جائیں۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ میں جاتے تھے نا تو ان کا عقیدہ چیک کیجیے گا، محسوس کیجیے گا کہ کس طرح انہوں نے تقویٰ اختیار فرمایا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلت ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی وقت میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و اعجاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا، بندہ ہو صاحب و محتاج و غنی سب ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ وہاں پر نہ گورا چٹا کالا کوئی بھی نہیں دیکھا جاتا، وہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا میری جان بن گئی ہے، میں جنگ میں کھڑا ہوں، میں مارا جاؤں گا، یار نماز پڑھنا شروع کر دی۔ میں نے کہا جاؤ، مرتا ہوں تو مر جاؤں لیکن در حضور پہ، در پاک نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے، میں یطیع رسول فقط اطاع اللہ، یہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نماز جو مجھے ایک ڈیوٹی جو میرے پر فرض بنی ہے وہ ادا کر کے رہوں گا۔ تو سامعین محترم، جو ہمارے فرائض ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان کو مکمل طور پر ادا کریں اور ان پر ادا کر کے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بھی ادا کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔